ورلڈ کپ پاکستان نمیبیا کو شکست دے کر سپر 8 میں پہنچ گیا۔ بابر اعظم اور شاہین آفریدی کے بغیر 102 رنز سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اب تک رنز کے اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ کولمبو میں گرین شرٹس نے نمیبیا کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دیا۔ نمیبیا کی پوری ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان طارق نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے صرف 14 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ شاداب خان نے 3 جبکہ نواز اور سلمان مرزا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم نے 3 وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 4 چھکوں اور 11 چوکوں کی مدد سے شاندار سینچری اسکور کر سکے۔ کپتان سلمان علی آغا نے 38 اور سائم ایوب نے 14 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم کو بیٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ پاکستان کے رن ریٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث آئی سی سی کا بھارت سے 2029 چیمپئن ٹرافی اور 2031 ون ڈے ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لینے پر غور۔ آسٹریلیا مضبوط متبادل امیدوار قرار۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت سیاسی مداخلت کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ آئندہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مالی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے بھارت کو کئی بڑے ایونٹس کی میزبانی سونپی گئی، لیکن اب اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ آج پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا پشاور میں مرکزی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اعلان۔ کہا کہ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت دیگر شہروں سے چاند کی رؤیت سے متعلق شہادتیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے قوم کو رمضان کی مبارکباد دی۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ سپہ سالار کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آج پہلا روزہ ہوگا۔ بول کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ہی مساجد کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلی نماز تراویح ادا کر دی گئی۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی مساجد میں نماز تراویح کے بڑے اجتماعات۔ صدر اور وزیر اعظم کی پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا کہ رمضان المبارک ہمیں تقوی، صبر، ایثار اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عظیم ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات سامنے آنے والی تفصیلات نے آگ سے نمٹنے کے نظام اور حفاظتی انتظامات پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ تاخیر، شدید درجہ حرارت اور ایمرجنسی آلات کی عدم موجودگی کا اعتراف کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے بجلی بند کرنے کے فیصلے اور فائر سیفٹی نظام پر سوالیہ نشان جاری کر دیا۔ کراچی میں واٹر ٹینکروں کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کماڑی، گلشن، سکندر آباد میں واٹر ٹینکر ڈرائیور نے 10 سالہ بچی حسیبہ کو کچل دیا۔ بچی کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ جیکسن پولیس نے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر دیا۔ سرجانی میں ٹینکر نے موٹر سائیکل پر سوار خاتون کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ شناخت 50 سالہ ریحانہ کے نام سے ہوئی۔ لاش عباسی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ اور چین کے چڑیا گھر کا گدھ سوشل میڈیا پر اسٹار بن گیا۔ ووہان میں گدھ کو سڑک پر اٹکھیلیاں کرتے دیکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق گدھ ذہین پرندہ ہے جو اضافی توانائی خرچ کرنے کے لیے اچھل کود کرتا ہے، جبکہ اس وقت انہیں شکار کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔